بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، آج میں ہر اس شخص سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ جو نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری پیغمبر، سید الانبیاء والمرسلین اور خاتم النبیین تسلیم کرتا ہے، مانتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ وہ کون سا مسلمان ہے کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور رسول نہیں مانتا؟ بے شک جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری پیغمبر، رسول اور خاتم النبیین نہیں مانتا، وہ شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ عزیزان محترم، اس حوالے سے آج کی میری گفتگو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سید الانبیاء والمرسلین و خاتم النبیین، خاتم المرسلین ہونے کے حوالے سے ہے کہ جب ہم توحید کا ذکر کرتے ہیں تو تمام انبیاء ماسبق، انبیاء گرامی قدر جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اس دنیا میں تشریف لائے، ان سب کی تعلیمات کا جو خلاصہ تھا، بے شک وہ اللہ کا وحدہ لا شریک ہونا، معبود حقیقی ہونا اور کل کائنات کا خالق و مالک ہونا ہی تھا۔ ان انبیاء گرامی قدر کے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تشریف لائے، ان کے ہاں بھی نبیوں پر ایمان لانا، اللہ کی توحید پر ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان لانا اور اللہ ہی کی عبادت کرنا، یہ سب چیزیں موجود تھیں۔ جیسا کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ عیسائی بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں اپنے اپنے انداز میں، جو بھی ان کا آج جس شکل میں بھی عیسائیت کا مذہب موجود ہے، تعلیمات موجود ہیں، وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ ہی کو معبود حقیقی سمجھتے ہیں۔ اور جہاں تک یہودیوں کا تعلق ہے، وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہم السلام کو مانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں اور اپنے دینی اور مذہبی اعتقادات کے حوالے سے اپنے انداز میں عبادات بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح عیسائیوں کے ہاں بھی اللہ کی کتاب پر ایمان موجود ہے، یہودیوں کے ہاں بھی۔ بلکہ اگر ہم تیسری اہم بات کہ اللہ کی ملائکہ جو ہیں ان کی بات کریں، تو آج بھی دنیا میں بے شمار مذاہب موجود ہیں اسلام کے علاوہ بھی، کہ جو اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کے ہاں ملائکہ کا، فرشتوں کا تصور پایا جاتا ہے۔ گویا اللہ پر، اللہ کے نبیوں پر، اللہ کی کتابوں پر اور ملائکہ پر ایمان، بلکہ روز قیامت پر ایمان بھی سب کے ہاں پایا جاتا تھا، پایا جاتا ہے۔ دین اسلام کی امتیازی جو خصوصیت ہے وہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام انبیاء کے سردار بن کر اور اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کر اس دنیا میں آنا ہے۔ یہ ایک مسلمان کی، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صدق دل سے ایمان ہونا امتیازی خصوصیت ہے۔ جو آج میں نے یہ موضوع سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
ختم نبوت کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس حوالے سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر مومن مسلمان اللہ کا آخری نبی سمجھتا ہے، سمجھنا چاہیے۔ یہ مسلمان کی امتیازی خصوصیت ہے۔ اس کی ایک خاص وجہ ہے کہ میں تمام ان لوگوں سے کہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، یقیناً وہ بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ملائکہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ ہی کو معبود حقیقی جانتے ہیں، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو مسلمان بھی کلمہ پڑھتا ہے، ان کے ہاں نہ تو نماز پر کوئی لڑائی موجود ہے، اختلافات اپنی جگہ پہ، مسلمانوں کے مابین نہ تو عبادات کے حوالے سے، نہ ملائکہ کے حوالے سے، نہ اللہ پر ایمان لانے کے حوالے سے، نہ روز قیامت کے حوالے سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ مسلمانوں کے مابین اگر لڑائی ہوئی تو خلافت پر ہوئی، امامت پر ہوئی، اور بالخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسلمانوں نے اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک فریق بنایا۔ آخر کیوں؟ نماز پر آج بھی مسلمان آپس میں نہیں لڑتے، اختلاف رائے اور بات ہے۔ جو مسلمانوں کے درمیان خون خرابہ ہے، قتل و غارت گری ہے اور کفر و شرک کے فتوے موجود ہیں، ان کی بنیادی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر خلافت کے معاملے میں فریق بنایا گیا تو اہل بیت رسول کو، امامت کے حوالے سے فریق بنایا گیا تو اہل بیت رسول کو، سیاست کے حوالے سے فریق بنایا گیا تو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جنگیں ہوئیں تو مسلمانوں نے اہل بیت رسول کے ساتھ جنگیں کی، اگر شہادتیں ہوئیں تو کوئی امام ایسا نہیں جو اپنی طبعی موت اس دنیا سے چل بسے ہوں۔ اور آج بھی مسلمانوں کے درمیان اگر ایک سب سے بڑا مسئلہ کہ جس کے سب مسلمان منتظر ہیں، وہ بھی اہل بیت علیہم السلام کی ایک فرد یعنی امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام ہیں، کہ جن کا سب کو انتظار بھی ہے اور یہ بھی یقین ہے کہ وہ اہل بیت رسول میں سے ہوں گے اور وہ آخری زمانے میں آئیں گے اور دنیا کو ظلم و جور سے پاک کر دیں گے، اور حقیقی طور پر اسلام کی جو اصل صورت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں پیش کی، وہ اس کے پرچار کرنے والے ہوں گے، اس پر عمل درآمد کروانے والے ہوں گے، اور حقیقی جو اسلام متعارف کروایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اسی اسلام کے حوالے سے مسلمانوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اعلی اطہار کے دیگر جو ائمہ تھے، سرکار مولا علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام اور دیگر جو بھی ائمہ ہیں، ان سب کے ساتھ جو ظلم و ستم کا ایک رویہ اپنائے رکھا اور انہیں تکالیف دیتے رہے، پریشانیاں، حتیٰ کہ کوئی ایک امام بھی اپنے طبعی موت اس دنیا سے پردہ نہیں کیا، سب کو شہید کیا گیا، کسی کو زہر دیا گیا۔ اور دوسری طرف ایک انتہائی اہم ترین تاریخ اسلام میں
جس قدر تذکرہ روایات کے حوالے سے، احادیث سے متعلقہ جتنی روایات اہل بیت علیہم السلام سے نقل کی جانی تھیں، لی جانی تھیں اور لیے جانے کا حق بنتا تھا، وہ نہیں لی گئیں۔ قرآن کے حوالے سے اہل بیت رسول سے جس طرح مسلمانوں کے زیادہ بڑے گروہ نے رجوع کرنا تھا، وہ نہیں کیا گیا۔ قرآن کی تفسیر کے حوالے سے، احادیث کی روایت کے حوالے سے اور مسلمانوں کے نظام حکومت کے حوالے سے اور مسلمانوں کی امامت و سیاست کے حوالے سے، سیادت کے حوالے سے ہمیشہ اگر فریق بنایا گیا تو آل نبی اولاد علی کو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو برادران اسلامی سوچئے گا، غور کیجئے گا، اور غور کرنے والی بات ہے، لمحہ فکریہ ہے ہر مسلمان کے لیے۔ میرا سوال ہے ہر کلمہ گو مسلمان سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہی جب ایک امتیازی حیثیت رکھتی ہے دین اسلام کے حوالے سے، آپ کے خاتم النبیین ہونے پہ، خاتم المرسلین ہونے پہ اور سید الانبیاء والمرسلین ہونے پر، تو آپ کی آل اطہار کے ساتھ ہی ایسا سلوک کیوں کیا گیا اور اس کی کیا وجہ تھی؟ کیا ایسا تو نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں مسلمانوں کو ڈر تھا کہ ہمارے متعلق کوئی وحی نازل نہ ہو؟ بغض و عناد اس وقت بھی موجود تھا محمد و آل محمد سے متعلق، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں ہمارے متعلق اللہ کی وحی نہ آ جائے اور ہمارے اندر کا جو نفاق ہے وہ ظاہر نہ ہو جائے۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے بظاہر پردہ فرمایا تو وہ ساری دشمنی، وہ سارا عناد، وہ سارا بغض کھل کر آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا مسلمانوں کی طرف سے۔ اب وحی کا کوئی ڈر نہیں، اب ہم اپنی مرضی کر سکتے ہیں۔ کسی نے بالخصوص مولا کائنات علی علیہ السلام کے ہاتھوں سے پیغمبر اسلام کی زندگی میں مختلف جنگوں میں مرنے والے عزیز و اقارب کا بدلہ لینے کے لیے، کسی نے آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل کے حسد میں، اور کسی نے حکومت و اختیار و اقتدار کے لالچ میں اہل بیت رسول علیہ السلام کو ٹارگٹ کیا، نشانہ بنایا۔ اور عجیب اتفاق کی بات ہے کہ آج تک بنایا جا رہا ہے۔ آل نبی اولاد علی کے حوالے سے واقعہ کربلا مسلمانوں کی تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے، اور اس حوالے سے جب آج اہل بیت کے مظالم، اہل بیت پر کیے گئے مظالم کی بات ہوتی ہے، یاد منائی جاتی ہے، احتجاج کیا جاتا ہے اور ان مصائب پر کریا و ماتم کیا جاتا ہے، تو مسلمانوں کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا اہل بیت رسول علیہم السلام بحیثیت مجموعی پاک و طاہر نہ تھے، ہادیان امت نہ تھے، آل نبی اولاد علی کا شرف نہ رکھتے تھے، ان کی محبت و مودت قرآن میں اجر رسالت نہیں ہے؟ کیا اہل بیت رسول علیہم السلام نے
کسی کو تنگ کیا، کسی کا حق مارا، کسی پہ ظلم کیا، معاذ اللہ، ممکن ہی نہیں۔ تاریخ اسلام میں، تاریخ انسانیت میں اس کی مثال ہی نہیں ملتی۔ اس گھرانے کے فضل و کرم کی، محبت و شفقت کی اور سخاوت و عبادت کی، طہارت کی اور بننوح انسان کی بھلائی کی جو مثال، جو عادات و اطوار، جو کردار اس گھرانے کا مسلمانوں کو، دنیا عالم کو نظر آتا ہے، کوئی دنیا میں آج تک انسان ایسا نہیں پیدا ہو سکا اور نہ ہو سکے گا کہ جو اہل بیت کے کردار پر، ان کی طہارت پر، ان کی سخاوت پر، ان کی شجاعت پر، ان کے علم و فضل پر انگلی اٹھا سکے۔ اور دوسری طرف دین اسلام میں کلام الہی کے حوالے سے، قرآن مجید کے حوالے سے اور احادیث پیغمبر کے حوالے سے اہل بیت سے محبت مسلمانوں پر فرض، اہل بیت کا ذکر اور ان پر درود و سلام، اہل بیت کی خصوصی فضیلت، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود سب سے زیادہ عالم، سب سے زیادہ پاک و طاہر، سب سے زیادہ سخی، سب سے زیادہ شجاع، سب سے زیادہ قاضی، سب سے زیادہ اچھے انصاف کرنے والے، اس کے باوجود جب بھی سیاست میں آئے یا سیاست زبردستی خود اپنے مفادات کی خاطر ان کے حوالے کی گئی، ان کے گلے میں ڈالی گئی، سیاست سے مراد حکومت و اقتدار، تو خود ہی مخالفت بھی، اور ایسی مخالفت کہ جو کسی اور حکمران کی، کسی اور صاحب اختیار و اقتدار کی نہیں کی گئی۔ اور اگر عبادت و ریاضت کی بات کی جائے، دین میں ہدایت کی بات کی جائے، تو وہ تب بھی ان کا دامن نہیں تھاما گیا، ان سے دوری اختیار کی گئی۔ بلکہ یہی نہیں، جن لوگوں نے اہل بیت آل اطہار علیہم السلام سے قربت ظاہر کی، ان سے محبت و عقیدت کا اظہار کیا اور اس میں سچے رہے، کامل رہے، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ان پر بھی توڑے گئے اور آج تک توڑے جا رہے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ کیا آپ جواب دے سکتے ہیں؟ جہاں بھی اہل بیت کی فضیلت کی بات ہوتی ہے، مسلمان کسی نہ کسی کو، کسی نہ کسی طرح سے، چاہے ان کا غم ہو، چاہے ان کی خوشی ہو، چاہے ان کی ولادت ہو، چاہے ان کی شہادت ہو، مقابلے میں کسی نہ کسی کو لے آتے ہیں۔ جن کے گھر میں دین اترا، جن کے گھر میں دین آیا، جن کے گھر میں قرآن آیا، جو خون تھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جن کے حق میں اللہ نے قرآن میں بے شمار آیات نازل کی، قرآن ہی پورا ان کی مدح میں نازل کیا گیا، اور مسلمانوں کو ان کی پیروی کرنے کی، ان سے ہدایت لینے کی، ان سے محبت و مودت اختیار کرنے کی اور ان پر درود و سلام بھیجے جانے کی مسلمانوں پر فرض عائد کیا گیا، مسلمانوں کو حکم دیا گیا۔ باوجود اس کے مسلمانوں نے ان سے دوری اختیار کی، دشمنی اختیار کی، بغض و عناد اختیار کیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی بھی ہو، کسی بھی حوالے سے، جو بھی ان کے مقابلے میں آیا، کیا وہ ان جیسا تھا؟ ان جیسا ہو سکتا ہے؟ تو مسلمانوں، یہ ہے میرا آج کا سوال۔ کل کو اپنے رب کے حضور میں پیش ہونا ہے، محرم کے ایام آ رہے ہیں اور مسلمانوں کی طرف سے آستینیں چڑھائی جا رہی ہیں، تقریر و واعظ اہل بیت کے
غم منانے والوں کے لیے مقابلے کی صف بندیاں ہو رہی ہیں، ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، یہ آپ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پر ظلم و ستم توڑے جانے کا مہینہ ہے۔ اگر آپ ظالموں میں سے نہیں، مخالفوں میں سے نہیں، تو آپ کو تکلیف کیا ہوتی ہے محرم سے، ایام محرم سے، اور اہل بیت آل اطہار کی گریہ ظلم و ستم کے خلاف احتجاج کیے جانے سے، ان کو یاد کیے جانے سے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے جتنی مجالس ہوتی ہیں ان میں قرآن و حدیث پڑھی جاتی ہے، حق کی بات کی جاتی ہے، اور لنگر حسینی کے نام پہ غریبوں کی پیٹ پوجا ہوتی ہے، ان کو کھانا ملتا ہے، چرند پرند نہ صرف حسین علیہ السلام کا غم مناتے ہیں اور غم پر آنسو بہاتے ہیں ان پر توڑے جانے والے مصائب پر، بلکہ ان کے صدقے میں ان کو بھی کھانا ملتا ہے جن کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملتا، انسان، جانور، پرندے، ہر مخلوق کو۔ تو برادران اسلامی، میرا آج کا سوال اپنے ذہنوں میں رکھیے، اس پہ غور کیجیے، فکر کیجیے، اور بالخصوص ان لوگوں سے کہ جو تعلیم یافتہ ہیں، جو غیر جانبدار پرتشدد ملاؤں کے جال میں نہیں پھنسے ہوئے، جس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، جو عاشقان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آپ کی آل اطہار خود سے نہیں ہے، یہ ماننے والوں کی اپنی خواہش پہ نہیں ہے، اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق ہے۔ ان کی تعریف، ان کے فضائل، ان کی زندگیوں کے جو کارنامے ہیں، جو ان کی طہارت ہے، جو ان کی سخاوت ہے، جو ان کی دین کے لیے خدمات ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے نام کو زندہ کرنے کے لیے جو انہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں، اور جس کا خدا نے حکم دیا ہے، مسلمانوں کی نماز نہیں ہو سکتی ان پر درود پڑھے بنا، محمد و آل محمد کی محبت کے بغیر محبت رسول حاصل نہیں ہو سکتی، ان کی دشمنی خدا کی قربت، ان سے دشمنی کر کے خدا کی قربت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ جو شافع محشر ہیں، جو جوانان جنت کے سردار ہیں، جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، جو اولیاء کے سردار ہیں، تو ان کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ کیوں، کس بنا پر ان کے مقابلے میں، ان کی ضد میں ان کے ماننے والوں ظلم و ستم کرتے ہیں، سب و شتم کرتے ہیں، بغض و عناد کیوں رکھتے ہیں آل محمد سے؟ کیا گنوایا ہے انہوں نے آپ کا؟ آج کے دور میں آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ آل نبی اولاد علی سے کہیں آپ حسد تو نہیں کرتے؟ ان کے مرتبے سے، ان کی شان سے، جو خون رسول مقبول صلی اللہ ہونے کے حوالے سے اللہ نے ان کو مرتبہ عطا کیا ہے، جو ان کے فضائل و مناقب ہیں، جو اللہ کے ہاں ان کا عزت و احترام ہے، جو ان کی فضیلت ہے، آخرت میں جو ان کے درجات ہیں، کہ جن کی محبت و الفت، قربت و صحبت، اور جن کی شفاعت، جن کی اطاعت سے آپ کی آخرت وابستہ ہے، آخرت کی زندگی وابستہ ہے۔
جو جہنم سے بچانے والے ہیں، جو جنت میں لے کے جانے والے ہیں، ان سے کیوں کر بغض ہے، کیوں کر عناد ہے، کیوں کر ان کی تکلیف ہے؟ آپ کو سوچئے گا اور غور کیجئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی اور محمد و آل محمد علیہ السلام کے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم